ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم أو متعلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. مخدوم محترم حضرات گرامی، حضرت مولانا پیر معین الدین صاحب دام برکاتہ، صدارہ کے محتمم مولانا عثمان معین سلمہ اور ناظم اور روح رواں مفتی محمد ایوب صابر صاحب، دیگر علماء کرام، میرے محترم بزرگ اور دوست اور میری محبت، کئی دن سے طبیعت خراب چل رہی ہے، لیکن مفتی صاحب جب بھی جا کر بیٹھ جاتے ہیں وقت لینے کے لیے تو ان کی مسکینی دیکھ کر رحم آ جاتا ہے. ایوب صابر ہے نا، تو ایوب اور صابر، ایوب السلام کا ذکر قرآن مجید نے اسی انداز میں کیا ہے کہ بڑے مجاہدات اور مشکلات میں رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا. بلکہ ان کا واقعہ قرآن مجید میں حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف میں. ایوب علیہ السلام کو اللہ نے صحت دے دی، مال و اسباب دے دی، اولاد دے دی، ہر چیز بہت زیادہ دے دی، 10 گنا زیادہ دی. تو ایک دن چشمے پر نہا رہے تھے، وہی چشمہ جو پانی کا چشمہ نکلا تھا جس میں نہا کر صحت مند ہوئے تھے. تو آسمان سے سونے کی ٹڈیاں گرنے لگی. یہ جو ٹڈی ہوتی ہے نا جو فصلوں میں آ جاتی، یہ سونے کی گرنے لگی. تو ایوب علیہ السلام جلدی جلدی اپنے ایک چادر میں ان کو جمع کرنے لگ گئے، بھاگ کے جمع کر رہے ہیں ادھر ادھر سے، اور چادر میں باندھ رہے ہیں اور سونے کی ٹڈیوں کو. تو وہی الہی آئی، ایوب دیکھو میں نے تجھے کتنا غنی کر دیا ہے، کتنا مال و اسباب دے دیا ہے، اور پھر تو اس طرح محتاج بن کر اور اس طریقے پر حریص بن کر تو ان ٹڈیوں کو جمع کر رہا ہے، جبکہ اتنا کچھ تجھے میں نے دے دیا. تجھے تو مستغنی ہونا چاہیے، غنی ہونا چاہیے. تو ایسے لگ رہا ہے جیسے بہت محتاج ہو. ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو عرض کیا وہ عجیب بات ہے، کیونکہ یہ جو ٹڈیاں آسمان سے سونے کی گر رہی تھی یہ کسی انسان کی طرف سے تصنیع نہیں تھی، یہ تو مولا کی طرف سے تھی، ورنہ ٹڈی تو سونے کی نہیں ہوتی.
جب سونے کی گر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مولا سونے کی چڑیاں گرا رہا، اور دراصل یہ بھی امتحان ہے. یہ عجیب بات ہے، یہ بھی ایک امتحان ہے کہ یہ جو چڑیاں گر رہی ہیں براہ راست یہ مولا کی طرف سے. ایوب السلام جس کو ہم نے اتنا غنی کر دیا، جب مال و اسباب ہے، اب ایوب السلام کا اس میں عمل اور طرز کیا ہے؟ وہ محتاج بن کر اکٹھا کر رہے. اللہ فرما رہے ہیں ایوب ہم نے تجھے غنی کر دیا پھر بھی تو اپنے آپ کو اتنا محتاج ثابت کر رہا ہے. تو ایک جملہ کہا لا غنى عن برکتک، اللہ آپ کی برکت سے کون مستغنی ہو سکتا ہے؟ یہ برکت ہے، یہ میں کسی انسان سے نہیں مانگ رہا. انسان سے لالچ رکھنا اور انسان سے امید رکھنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. سن لو، لوگ کہتے ہیں جی میرا بھائی مینو سارا لا دے نا جی، میرا کام مان میرے چاچا سارا لا دے. کیا ہے یہ؟ چاچے نے تجھے پیدا کیا ہے، بھائی نے پیدا کیا ہے، وہ خالق کا مالک ہے تیرا. بھائی لوگ کہتے نظر آتے، بھول جاتے ہیں کہ تم کتنی بڑی بات کر رہے ہو. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی علیہ اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں ہے بندے کے لیے؟ تو صحابہ رونے لگ گئے. کیوں روتے ہو؟ کہ اللہ نے ہماری شکایت کی ہے کہ بندے میرے خالق میں، مالک میں، رازق میں، اور امیدیں دوسروں سے وابستہ کریں. علیہ اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ آج یہی وہ نقطہ ہے جس وجہ سے ہم دھکے کھا رہے ہیں. اگر میری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے. غیروں سے امیدیں لگانا چھوڑ دو. کوئی آپ کو سہارا نہیں دے سکتا. مولانا یوسف الجانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات بڑی خوبصورت بات ہے. فرمایا کہ تم سہاروں کو اور اسباب کو دیکھتے ہو کہ یہ مل جائے تو میرا کام بن جائے. اسباب مولا کو دیکھتا ہے کہ کام آؤں گے نہیں. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. تم اسباب کو دیکھتے ہو. یار یہ ہو جائے نا تو یوں ہو جائے، اور وہ پوچھتا ہے کہ اس بندے کا کام بھی آنا ہے کہ نہیں، اس کو فائدہ پہنچانا ہے کہ نہیں. وہ وہاں سے اجازت لے رہا ہے تو کیوں نہیں تم وہیں رابطہ کر لیتے؟ وہیں کیوں نہیں رابطہ کر لیتے تم؟ جب وہاں رابطہ کر لو گے تو اسباب کو خود بھیج دیں گے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ رات کو، سردی کی رات ہے، نیند نہیں آ رہی، عشاء کے بعد معمول تھا سونے کا، پھر تہجد میں اٹھتے تھے. اگر کوئی نیند نہیں آ رہی بھی، اگر میں سویا نہیں تو معمولات کیسے پورے ہوں گے میرے؟ بہت پریشان، بہت فکر مند. تو پریشان ہو کر کمرے سے باہر نکلے صحن میں کہ مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی، نیند نہ آنے کی کیا وجہ ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی. سانگوں کو پریشانی ہو، پریشانی بھی نہیں. تو اللہ والے جو ہے وہ سارا کچھ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. جب مولا کی بات پہ راضی رہتے ہیں تو پریشانی نہیں. پریشانی تب ہے، میرے شیخ فرماتے تھے جب تم کسی پری کے پیچھے پڑو گے، یعنی کسی دنیا کی کسی شے کے پیچھے پڑ جاؤ گے تو ساتھ ہی شانی آ جائے گی، تو مل کر پریشانی بن جائے گی. اگر پری کے پیچھے نہیں پڑو گے تو شانی نہیں آئے گی. شانی آئے گی پہلے پری آئے گی. پہلے دنیا کے کسی معاملے میں اپنے دل کو اتنا الجھایا ہوگا تو پھر پریشانی ساتھ ہی آ جائے گی. یہ بڑے بڑے بادشاہ بنے پھرتے ہیں، بڑے ان کے پروٹوکول ہیں، ہم دیکھتے او جی واہ واہ واہ. ان سے جا کر انٹرویو کرنے والا ہوتا ہے کہ تمہاری زندگی کیسے گزرتی ہے. گولیاں کھا کر سوتے ہیں تو ان کو نیند آتی ہے، اور ادھر درویش ہے تو یہ مسلح کے اوپر خراٹے مار رہے ہیں. شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سب سر رہتا ہے. یہ جو تاج پوشی ہے نا، سر میں درد کر دیتی ہے، پریشان ہے. شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا سر رہتا ہے،
اور اہل وفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے. چین اطمینان. نیند کیوں نہیں آ رہی مجھے؟ صحن میں گئے تو آواز آ رہی ہے گلی میں سے، ایک آواز آ رہی گلی میں. دروازہ کھول کے دیکھا تو سامنے گلی کے دوسری طرف مکان کے ساتھ ٹیک لگا کر اوپر لحاف اور رضائی اپنے اوپر لے کر ایک آدمی دعا کر رہا ہے، اے جنید کے مولا، جنید کو جگا دے، میں نے بات پوچھنی ہے. مجھے ڈر ہے کہ اگر مجھے جواب نہ ملا میں مر گیا، تجھے کیا منہ دکھاؤں گا. ساتھی بھی کہہ رہا ہے. اچھا اس کو پتہ نہیں جنید بغدادی رضی اللہ سامنے آ گئے اور وہ دعا میں لگا ہوا ہے. اوہو، اسی کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی، جس نے رابطہ وہاں کیا ہے، جس نے نیند بھیجنی ہے. یہ دیکھا، رابطہ وہاں کیا ہے جس نے نیند بھیجنی. سلام کیا. انہوں نے کہا بھائی یار اتنی اونچا تو چلا گیا، اتنا اونچا رابطہ کر لیا. انہوں نے کہا کہ دروازہ کھٹکھٹاتا تو رات کا وقت ہے، تیرا دروازہ بند ہے، لیکن مولا کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے. کیونکہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ ان کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی. جب چاہے کھڑکا لو، حاضر ہے، جب چاہے کھڑکا لو. مخلوق کا دروازہ تھوڑی ہے کبھی بند ہوتا ہے کبھی کھلتا ہے، وہ تو ہر وقت کھلا ہوا ہے. جب چاہے تم کھڑکا لو، جس حالت میں چاہے کھڑکا لو، جس حالت میں چاہے کھڑکا لو. یہ نہیں کہ مسجد میں آ کر کھڑکاؤ، اچھے ماحول میں جہاں تم کھڑکاؤ گے. مولانا رومی فرماتے کہ حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں، فرمایا کہ گفت پیغمبر چوں کو بھی درے. پیغمبر سے فرمایا اگر تو دروازہ کھٹکھٹاتا رہے گا، مولا کا کھٹکھٹاتا رہے گا، آکمت بینی ازیں در ہم سرے، ایک وقت آئے گا کہ دروازہ کھل کر ایک سر نکل کر پوچھے گا بندے تجھے کیا کام ہے. لیکن ہم ہی بھاگ جاتے ہیں. دراصل چند دن دروازہ کھٹکا جی کھلا نہیں، حالانکہ کھلنے کے بالکل قریب ہوتا ہے، ہم بھاگ جاتے ہیں. بالکل ہماری مثال لنگور کی طرح. لنگور جانتے ہیں کہ لنگور بندر کی ایک قسم ہے، 9 فٹ کی چھلانگ لگاتا ہے. یہ 9 فٹ یوں چلا جاتا ہے. اگر فاصلہ 10 فٹ ہو نا تو 9 فٹ جا کر وہیں سے واپس 9 فٹ آ جائے گا، 1 فٹ آگے نہیں جائے گا. ہم بالکل آج ہماری یہ مثال ہے کہ چند دن دروازہ کا جب منزل قریب ہوتی ہے تو واپس چلے جاتے ہیں. لاکھ برکتی کا، آپ کی برکت سے کون مستغنی ہو سکتا ہے، یونس علیہ السلام نے کہا. لیکن مخلوق سے توقعات نہیں ہے، یاد رکھو. یہی وجہ تھی کہ پیغمبر سلام غزوہ بدر میں گئے. 180 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. ایک اونٹ کے اوپر 3 سوار ہیں، 2 سوار ہوتے ایک پیدل چلتا ہے. پیغمبر سلام کے ساتھ بھی 2 صحابہ ساتھی بنے. 2، ایک نے پیدل چلنا ہوتا تھا، 2 نے سوار ہونا تھا. تو دونوں ساتھیوں نے مشورہ کیا. وہ عاشق تھے نا، صحابہ تو عاشق تھے، یہ تو عاشقوں کی جماعت تھی. ایک تو صحابہ نے سکھایا کہ عشق کیا ہوتا ہے اللہ رسول کا. انہوں نے مشورہ کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدل چلنے کی باری آئے گی نا، وہ بھی ہم چلیں گے. 1 میل چلنا ہوتا تھا، 1 میل. 1 میل پیدل چلے گا، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر دوسرا سوار ہوتا، پھر اس طرح یہ ترتیب تھی. اور آپ نے مشورہ کر لیا. اب ایک صحابی پہلے پیدل چلے، پھر وہ سوار ہو گئے تو دوسرے پیدل چلے. جب پیغمبر سلام کے اترنے کی باری آئی تو دونوں صحابہ عاشقوں نے عرض کیا حضرت آپ پیدل نہیں چلیں گے، آپ کی جگہ ہم چلیں گے. آدھا میل یہ چلے گا، آدھا میل میں چلوں گا. آپ اونٹ کے اوپر ہی بدر تک بیٹھے رہیں گے. آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو اور مجھے بھی اللہ کے دربار سے اجر چاہیے. مجھے بھی اجر چاہیے، میں بھی اجر کا محتاج ہوں، میں بھی محتاج ہوں. رسول السلام نے جب یہ دعا کی نا، ربی انزلنی، ربی بما انزلت الیہ، کیا ہے پڑھو آیت پڑھو. ہاں فقیر، اے اللہ میں فقیر ہوں،
من خیر فقیر ہے، نہ میں آپ کی رحمت کا فقیر ہوں. یہ لفظ کہا کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے. بس اللہ کو رحم آ گیا. وہی موسیٰ جو اس بستی میں اجنبی تھے، شام کو شعیب علیہ السلام کے مہمان بنے اور اگلے دن داماد بن گئے. یہ دیکھو، خدا کے دربار میں اپنی فقیری، اپنی عاجزی، اپنی درماندگی ظاہر کرو گے فوراً دروازہ کھلے گا. مخلوق کے لیے نہیں ہے. تو میرے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے ادارے عطا فرمائے ہیں. یہ رسول اللہ کا کام چل رہا ہے. آپ نے مسجد بنائی، مسجد کے ساتھ ہی مدرسہ بنایا، کوئی فاصلہ نہیں ہے. کہتے مدرسہ، مسجد اور مدرسہ، جو مسجد نبوی تھی اور صفا کا مدرسہ، اس میں کوئی تاریخ کے اعتبار سے فاصلہ نہیں ہے. آپ جاؤ مدینہ شریف میں جاؤ، آج بھی مدینہ شریف میں جہاں تبرکات رکھے ہیں وہاں پیغمبر سلام کی پرانی مسجد کا ڈیزائن بھی ہے کہ آپ کے زمانے میں مسجد کیسی تھی. اور اس مسجد میں، مسجد کے ساتھ ہی مدرسہ تھا، انفور مدرسہ قائم کیا. اس لیے کہ اسلام میں دو چیزیں سب سے اہم ہیں، ایک علم ہے، دوسرا عمل ہے. مسجد بنائی عمل کے لیے اور مدرسہ بنایا علم کے لیے. یہاں سے روشنی لو، یہاں عبادت کرو. یہ بتائے گا کرنا کیا ہے، کیا نہیں کرنا، اور یہاں پر تم نے آ کر اس پر عمل کرنا ہے. یہاں سے اخلاص سیکھو، یہاں آ کر اس پر عمل کرو. یہاں سے نماز سیکھو، یہاں مسجد میں آ کر عمل کرو. یہاں پر قرآن پڑھو، وہاں قرآن مجید پر عمل کرو. کس طرح قرآن مجید تراویح میں پڑھنا ہے، کس طرح رمضان میں پڑھنا ہے، کیسے نمازوں میں پڑھنا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں فاصلہ نہیں کیا، اس لیے کہ قرآن مجید اترا ہی اقرا کی آیات سے ہے. اقرا پڑھیے. علم کے دریا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہا دیے. آج الحمدللہ پوری دنیا میں، پورے عالم میں، خاک کتنے بھی دعوے کر لیں پوری دنیا کہ ہم نے یہ ترقی کر لی، یہ ترقی کر لی، لیکن نظریات اور علم کے اعتبار سے اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ تو اپنی کتاب ہی ثابت نہیں کر سکتے. چیلنج ہی آج. تورات جس زبان میں اتری تھی، تورات موسیٰ علیہ السلام پر، یہ جو یہودی اتنا ظلم و ستم کر رہے ہیں، آج طاقت کے نشے کے اندر ہاتھی بدمست ہاتھی بنا ہوا ہے، اور ہم لوگ بھی خوف میں مبتلا ہیں. ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وہ تورات اس زبان میں دکھا نہیں سکتے جس زبان میں موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی. آج عیسائی پوری دنیا میں، امریکہ سب عیسائیوں کا ہے، انجیل اس زبان میں دکھا نہیں سکتے جس زبان میں عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھی. اور یہاں قرآن ہے، اس کا زیر و زبر بھی تبدیل نہیں ہوا ہے. اس نے پڑھنے کے جو طریقے تھے وہ بھی وہی ہے جو رسول اللہ نے فرمائے. آپ بتائیں، الف لام میم، میں نے بھی آیت تلاوت کی، الف لام میم، میں نے الگ الگ اس کو پڑھا. الف لام میم کو حالانکہ اکٹھا لکھا ہوا ہے، اس کو الگ بھی پڑھا جا سکتا ہے اگر عربی کو دیکھا جاتا، لیکن یہاں عربیت نہیں چلے گی، یہاں زبان جانی نہیں چلے گی، یہاں وہ طریقہ چلے گا جو رسول اللہ نے امت کو سکھایا ہے. اس طریقہ تک محفوظ ہے کہ پڑھنا کیسے اس کو. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر سلام نے اس کی حفاظت کے لیے، علم کے پھیلانے اور حفاظت کے لیے مدرسے قائم کر دی، اور یہی ترتیب تھی مدرسوں کی. اس لیے ایک بات میں کہتا ہوں، اور یہ بات مفتی تقی صاحب نے بھی فرمائی، ہم پاکستان کو سب برا کہتے ہیں، اللہ معاف فرمایا، سب برا کہتے ہیں، پاکستانیوں. لیکن جب سے پاکستان بنا آج تک دینی تحریکات، دینی مدارس، تبلیغی جماعت، خانقاہیں اگر کسی ملک میں آزادی سے کام کرتی آ رہی ہے تو وہ صرف پاکستان ہے اور کہیں نہیں ہے. کہیں نہیں ہے، کسی اسلامی ملک میں نہیں ہے، صرف پاکستان ہے. کبھی آیا تمہارے، کبھی منع کیا کسی نے آ کر تمہیں
کہ مدرسہ ایسے نہ چلاؤ، تم چندے دے رہے ہو، تم یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو، کسی ملک میں کر کے دکھاؤ، تم 4 بندے اکٹھے نہیں کر سکتے۔ سعودی عرب میں ہم لوگ جاتے ہیں، ہمارے شاگرد جمع ہو جاتے ہیں تو ہمیں لانے پڑ جاتے ہیں، یار جلدی مت جاؤ یار، کی کرنے پہ آؤ، انہیں چھوڑتے آ جان کے پوچھنا آتے ہو، تجھے جلوس کر لو گے یار، شاگرد ہیں، دوست ہیں، مرید ہیں، نہ کرنا ہے۔ اور یہاں دیکھو کیسے کیسے اجتماع، تو پھر بھی پاکستان کو برا کرتے ہو۔ کیا روٹی مل جانے کا نام ملک ہے؟ تم انگلینڈ کی مثالیں دیتے ہو، تم امریکہ مثالیں دیتے ہو، دوسرے ملکوں مثالیں دیتے ہو۔ اگر ان کے پاس روٹی اور اچھا نظام ہے دنیا کے اعتبار سے، ان کے پاس دین نہیں ہے۔ ان کے بڈھے جیسے بوڑھے بیٹھے، یہ بڈھا کوئی نظر نہیں آئے گا، یہ اولڈ ہاؤس میں سارے بڈھے داخل ہیں کیونکہ دماغ ان کا ختم ہو چکا ہے۔ یہاں بڈھا تو اللہ کے تعلق اور ذکر کی وجہ سے زیادہ اچھا ہو جاتا ہے کہ جوان بھی اس سے مشورہ کر رہا ہے۔ میرے ساتھ انگلینڈ کے مہمان آئے ہوئے حاجی زبیر صاحب، بزرگ ہیں ہمارے، خلیفہ بھی ہے میرے، وہاں خانقاہ کے ذمہ دار ہیں۔ ان سے ذرا پوچھو کہ جو بڈھے وہاں پر اولڈ ہاؤس میں بند ہے، میں بھی کئی دفعہ جاتا ہوں عبرت کے لیے، ان سے کتنے لوگ آ کر مشورہ کر رہے ہیں، اور یہاں بابا جی سے سارے آ کے مشورہ کر رہے ہیں۔ بابا جی ذرا دسو نا تو ان کو مشورہ سانو دیو جی۔ وہ قصہ بھی مشہور ہے نا، ایک بارات گئی تھی، انہیں شرط لگایا کہ بڈھے نے لے کے آنا، بابے نے نہیں لے آنا، تو کہتے جی ٹھیک ہے۔ اب بابے نے کہا مینو لے کے جاؤ، تو نہیں پتا کہ کی کچھ پیش آ جاتا ہے۔ بارات وہاں اسے پہنچ گئی، انہوں نے کہا شرط ہے کہ جن بندے آئے نے ہر ایک بکرا کھاوے۔ انہوں نے کہا ایک بکرا بھائی گوشت بندہ نہیں کھا سکتا، آدھا کلو نہیں کھا سکتا، لیکن میں اربن ویکھا ہے۔ عراق والے دعوت کی تھی، کراچی کے اندر اسے طالب علم سی، عراق ایمبیسی والا نے، ادھر عراق سے ایران کی جنگ چل رہی تھی، اتوں دفعہ بتایا علماء نے بلایا سی، طالب علم بھی گئے سی، تو انہوں نے سالم بکرے رکھ دیتے، وہ سالم بکرا کھاندے نے، چاولاں دے اتنے رکھے ہے۔ اچھا 4 بوٹیاں کھادا ڈھڈ بھر گیا، تو نکے نکے عرب ہون ماشاءاللہ ہڈیاں بھی کھا گیا۔ میں کہ یار کمال ہے بھائی، اللہ نے ہر ایک کی خوراک دے حساب نال رکھی، اس لیے آپ تو وہ چھوٹی جی چنگیر تے چھوٹی جی پیالی سالن لے آنے نا، کیونکہ آپ کھانے نہیں، وہ ماشاءاللہ بڑے تباہ کے جان۔ ہر بابے لے گئے، بابے نو لکا دیتا، پریشان ہو گئے کہ ان ہر ایک بکرا کیویں کھاوے۔ بابے کول گئے، بابے نے مشورہ دیتا کہ انہوں نے کہا ایک ایک بکرا کاٹتے لے آؤ، تو انہوں سارے بکرے پہ جاؤ بکرے میں، جب ایک ایک تو موٹی موٹی ہتا ہے نا، اینا انتظار ہوئے گا، پھر وقفہ پہ جائے گا، پھر دوجا آئے گا، جگہ بندی جائے گی، طے لگ دی جائے گی، ڈیڑھ دن۔ جب 2-4 انہوں نے دیکھا کہ تب میاں سارے بکرے میں پورے کھا رہے ہوں گے، تھوڑے نال بابا کوئی ضرور آیا، چلو انہوں نے بھی لے آؤ۔ تو میرے دوست، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، ہمارا بوڑھا بزرگ ذکر اذکار کر رہا ہے، تلاوت کرتا ہے، اللہ طلوع لگائے ہوئے، ان کے بڈھے تو بیچارے ایسی، میں کہتا ہوں ان کی زندگی دل خون کیا سور ہوتا ہے۔ میں عبرت کے لیے جاتا ہوں، ہمارے کئی مسلمان بچے بھی ہیں، ڈاکٹر بھی جو وہاں ڈیوٹی دیتے ہیں، تو بلا بھی لیتے ہیں کہ حضرت آؤ دیکھو یہاں ان کی حالت دیکھو، حالت دیکھو۔ کوئی ڈاکٹر تھا، کوئی ایم این اے تھا، کوئی وزیر بھی رہا تھا، ایسے ایسے بھی ہیں، انہیں وہ عام بندے بڑے بڑے امیر کبیر، لیکن ترتیب یہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مولا ان کے پاس نہیں، ان کے پاس ایمان نہیں، ان کے پاس اللہ کو یاد کرنے کی کوئی سبیل نہیں، پریشان ہے۔ یہی تو سہارا ہوتا ہے، بے سہاروں کا سب سے بڑا سہارا تو اللہ کی ذات ہے، رسول اللہ کی ذات ہے۔ جب یہی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تو کس کو یاد کریں؟ عیاشی کے ایام تو ختم ہو گئے، جوانی ختم ہو گئی، یہاں بوڑھا ہوتا ہے قیمتی ہوتا ہے۔ ہمارے والد صاحب فرماتے تھے کہ عالم جب جوان ہوتا ہے تو اپنے پاؤں پہ چلتا ہے، اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو لوگ اس کو گاڑی میں لے کے جاتے ہیں، بیکار نہیں ہوتا ہے، ہر وقت سب بیکار ہے۔ کتنے ملکوں میں چل جاؤ آپ کو بڈھے نہیں ملیں گے، تو مسلمانوں کا بڈھے ملیں گے، لاٹھی دیکھ رہے ہیں، اس کی کمر بھی جھکی ہوئی ہے، پھر بھی حاجی صاحب کر کے لوگ سلام کر رہے ہیں، مسجد میں سب سے اول کے اندر بیٹھا ہوا ہے، دعائیں کر رہا ہے، خوش ہے، پوتے نمازیں پڑھپوتے سب کو دیکھ رہا ہے، وہاں یہ منظر دیکھنے نہیں ملے گا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اے لوگوں، کسی کو ظاہری دولت دے دی اللہ نے، کسی کو باطنی دولت دے دی، یہ ان کی تقسیم ہے۔
کیا تم باطنی دولت کو کم سمجھتے ہو؟ حضرت مجمع نے کہا تھا اگر تم باطنی دولت کو کم سمجھتے ہو پھر دعا کرو کہ ہماری دولت ان کو مل جائے اور ان والی عیاشی ہمیں مل جائے۔ کاٹ اٹھ کے دکھائے مجمع میں کوئی ایک شخص، تو کوئی تیار نہ ہوا۔ ہم نے فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے بڑا قیمتی مال تم اندر لیے بیٹھے ہو، پھر بھی خدا کی شکایتیں کرتے ہو کہ روٹی مہنگی ہو گئی تو سالن مہنگا ہو گیا۔ شکر ادا نہیں کرتے؟ شکر ادا کرو اس نعمت پر۔ صحابہ کرام نے اس نعمت کو لیا اور کھولتے ہوئے کڑاہوں کے اندر ان کو گرا دیا گیا، پھانسیاں دے دی گئی، ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، وہ پھر بھی خوش تھے۔ بخاری شریف میں آتا ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں جب وہ دعوت دے رہے تھے کافر کو تو پیچھے سے اس نے نیزہ مارا تھا دوسرے کافر نے، جو نیزہ پار ہو گیا۔ حدیث میں بخاری میں آتا ہے انہوں نے خون ایسے ہاتھ میں لیا اور اپنے چہرے پر ڈال لیا اور کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ گر گئے، شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کو شہید کر دیا جو ساتھ تھے، لیکن ان کافروں کے دماغ میں یہ بات گونجتی رہی کہ فزت ورب الکعبہ، ایک مرنے والا یہ کہے میں کامیاب ہو گیا، وہ کون سی کامیابی ہے؟ بس یہی جملہ ان کو ایمان کی طرف لے آیا۔ یار کوئی کامیابی اور کوئی چیز ہے، اس کا نام نہیں ہے، زندگی موت کا نام کامیابی نہیں ہے۔ ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے۔ وہاں دیکھے کیا ہے، وہاں اللہ نے یہ نعمت ہمیں پاکستان میں عطا فرمائی۔ علماء کی جماعت، صلحاء کی جماعت، بزرگوں کی جماعت، مبلغین کی جماعت اور مدرسے اور خانقاہیں، دینی مرکز، تبلیغی مرکز ایسی نعمت آزادی سے کام کر رہے ہیں اور رسول اللہ کے طرز پر کام ہے۔ عجیب بات یہ طرز بھی وہی ہے، پیغمبر السلام بھی نیچے بیٹھتے تھے اور شاگرد بھی نیچے بیٹھتے تھے۔ آج وہی منظر اگر کہیں نظر آتا ہے تو پاکستان کے منظر سمجھ ہم حدیث میں پڑھتے ہیں صحابہ کرام کے پاس تو نیچے بچھانے کی کچھ تو ریت پر بیٹھتے تھے، ہمارے پاس تو پھر بھی یہ ریت پر بیٹھتے تھے۔ میں ایک بار سردی میں حاضر ہوا مدینہ شریف، شدید سردی تھی، یعنی وہ ٹیکسی میں سے نکل کر مسجد نبی میں جانا مشکل ہو گیا، حالانکہ بہت کپڑ کوٹ پہنے ہوا تھا، لیکن اتنی شدید سردی، میں اندر پہنچا تو میں رونے لگ گیا، میری ہچکی بن گئی۔ میں نے کہا یار اسی مدینہ میں چھوٹی سی مسجد میں صحابہ کرام تو ریت پر اسی سردی میں پڑے رہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو پوری لنگی بھی نہیں ہوتی تھی، وہ ہم گردن کے اوپر بکی مارا کرتے تھے اور اوپر کپڑے نہیں ہوتے تھے اور ننگے یہاں صفہ کے اندر صحابہ کرام 80 صحابہ صفہ میں نیچے ریت کے اوپر بیٹھے رہتے تھے۔ اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہمیں شدید بھوک لگی ہوتی، لیکن جب رسول اللہ کی زیارت کرتے تو ہمیں بھوک کا احساس ختم ہو جایا کرتا تھا۔ میں کہ یہ عاشق تھے، یہ عشق تھا۔ جب انسان میں عشق آتا ہے نا، عشق پھر برف میں بھی آگ لگ جاتی ہے، لیکن صلی اللہ علیہ نے کہا نا میں عشق سے برف میں آگ لگا دیتا ہوں، میں عشق سے برف میں آگ لگا دیتا ہوں، اے عشق تجھے روز دعا دیتا ہوں۔ وہ تب آپ کو یہاں ملے گا، کیونکہ قیامت تک پیغمبر اسلام کی ہر ادا باقی ہے، یہ پڑھنے پڑھانے کی وہ ادا بھی باقی ہے۔ میں ترکی میں گیا، کہا جی ایک بہت بڑا مدرسہ ہے یہاں، کیونکہ ترکی میں بھی بہت حالات خراب ہو گئے، بیچ میں ایسے لوگ مسلط ہو گئے، اللہ معاف فرمائے، اس لیے سارے آنے والے بدماشوں کی کوشش ہے کہ ہمارے ملک اس نظام کو جدید بنا دیا جائے۔ جدید کا مطلب کیا ہے؟ یہ ساری رونقیں ختم کر دی جائیں، لیکن انشاءاللہ ان کی مرادیں پوری نہیں ہو گئی انشاءاللہ۔ اس لیے کہ یہ اللہ کے نام پر بنا ہے، اور اللہ کے نام پر کوئی چیز ہو وہ ختم ہو سکتی؟ بولو، اللہ کے نام پر مکہ شریف، اللہ کے نام پر مدینہ شریف، اللہ کے نام پر قرآن،
اللہ کے نام پر علماء، اللہ کے نام پر صلحاء، تو اللہ کے نام پر جب یہ ختم نہیں تو وہ ملک بھی ختم جو اللہ کے نام پر، اللہ کے نام پر بنا ہے، بنانے والوں نے اخلاص سے بنایا ہے، وہ کوئی ختم نہیں کر سکتا، کتنا زور لگا لے، سارے خود ختم ہو جائیں گے، ملک ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ، بالکل فکر نہیں کرو، دل چھوٹا نہ کرو، دل چھوٹا ہو جاتا ہمارا، دل چھوٹا نہ کرو، سارے ختم، پہلے کتنے ختم ہو گئے، جہنم میں چلے گئے، قبریں بن گئی، قبریں بن گئی، آج کتے پھرتے ان کی قبروں پر، کوئی دعا کرنے کے لیے تیار نہیں، جن نے وفاداری کی ان کے ہاں لوگ اصالے ثواب کرتے ہیں، ورنہ ہم نے دیکھا ہے کتے پھر رہے ہوتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا۔ گیا حسن خوبان دل خواہ کا، سارے بڑے بڑے جغداری یہ چلے گئے، گیا حسن خوبان دل خواہ کا، باقی رہے نام صرف اللہ کا، اللہ کے نام پر ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں انشاءاللہ، ہمیشہ باقی رہے گا، یہ رونقیں بھی باقی رہیں گی، تو انہوں وہی چاہتے ہیں۔ تو خیر میں اس مدرسے میں گیا کہ یہ بڑا مدرسہ ہے، حالانکہ میرے ساتھ کوئی علماء نہیں تھے، کچھ انگلینڈ سے ساتھی آئے تھے، کوئی مدینہ سے زبداریوں والے تھے، عالم نہیں تھے، لیکن انہوں نے سمجھا کہ یار یہ سب یہ بھی شیوخ ہے، تو وہاں کی شیخ الحدیث کی تو داڑھی نہیں تھی، پینٹ شرٹ پہنے ہوا تھا، امام بھی ایسے ہوتے ہیں، ایسے بیچارے امام سنت میں پھر بھی سانو امام پسند نہیں، جی دیر کر دینا، اللہ جی 5 منٹ اتنے ہو گئے، 2 منٹ 1 منٹ اتنے ہو گئے نماز دا، بابا جی شیشے دئی گھڑی سے نظر لائی جاتی، جس بابے کی گھڑی نہیں سنی جاتی بس اتنے سنا دا، سوانی کر دینی ہے، مسیح آتے چودھری بن جاتا ہے، امام نو معمولی سمجھ دو، امام دے منصب نو تو رسول اللہ دا منصب، رسول اللہ دا منصب، یہ انہوں دی نیابت ہے، معمول نہ سمجھا کرو، بس اس بات تو معمولی سمجھ ہوتی تنخواہ جو تصا کٹھا کرتے ہو جی میں چندہ تصا دے دیتا، اور مولانا یو صاحب صاحب تیرا مدرسہ چاندے چندے سے چلتا ہے، میں تو بڑا کدی کدی آنی ہوں، میں آخنا یار تصا چندہ ساڈا بند کر دو تک اتو ڈائریکٹ کچھ آنا شروع ہو جائے، نہ اتو لین دے نہ تھلو دیں دے، ورنہ اگر موسیٰ عیسیٰ السلام دستر سورہ مائدہ کا مطلب ہے دسترخوان، اگر آسمان سے دسترخوان عیسیٰ السلام کے حواریوں کے لیے اتر سکتا ہے تو رسول اللہ کے غلاموں کے لیے ان مہمانوں کے لیے نہیں اتر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تم محروم نہ رہو، تمہارے دانے قیمتی ہو جائے، جنت میں تمہارا کام بن جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ جوڑا ہوا ہے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے اتنا ایمان یقین اللہ نے علماء کو دیا ہے کہ وہ کسی کے سہارے کے بغیر بھی سارا کام کر سکتے ہیں، لیکن تمہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں کہ یار کلے کلے کی جنت سے جائیں گے، تو سبھی نال جاؤ گے تو پھر مزہ آ جائے۔ تو میرے دوستو تو خیر ملاقات ہوئی، آپ میں حیران ہو جائیں گے آپ میری بات سن کر کہ میں درسگاہوں کا دورہ کیا، کرسی میز سے طالب علم بیٹھے نے، اکثر دی داڑھی نہ دارت سے 1-2 سوٹے بھی لا دیتے پچھلے، تھوڑی دیر گل بات ہوئی انہوں دے نال جڑے شیخ الحدیث سی جو سی اور رون لگ گئے قسم رون لگ گئے، کہنے لگے جی دعا کرو جی میں تسا لوگ ہو نا جی اتھی بھی ایسا ماحول پیدا ہو جائے، میں کہ پاکستانیوں تھے مدرسے کھول لیا جی وہ چندہ منگتے ہیں جی تم ہے، میں کہ ترکی آ رہا ویکھو، وہ کہندے یار کاش ایسا ماحول ہو جائے کہ یہ جی استاد ہون تے جی نال شاگرد ہون تو ساڈا کام بن جائے، لیکن اتنے ایسا کچھ کر نہیں سکتے۔ پھر دوستوں قدر کرو، انہاں ادارہ دی قدر کرو، سولر دی انہیں کر رہے تھے تو سولر میں نے ایک حدیث یاد آ گئی، میں بیان کر دیں تاکہ سولر کا چندہ دینے والا دل چھوٹا نہ ہو، کہ مزید جڑا بقایا وہی پورا ہو جائے، صحیح ہے نا۔ حضرت تمیم داری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر سلام نے اپنے پیارے صحابی نے تمیم داری اور بڑا عجیب و غریب صحابی نے، یہ وہی صحابی نے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے کے اندر جو مدینہ کے اندر آتش فشاں پہاڑ پھٹیا اور ان کا لاوا مدینے والے آیا، اگ ہوندی نیری اگ
اس لیے تسا مدینے دے باہر جاؤ تے کالے کالے پتھر نے، یہ کالے کالے پتھر اصل آتش فشاں ہزاروں سال پہلے آتش فشاں پھڑتے رہے، اس تو کالے پتھر نکلے نے ایئرپورٹ دے ارد کالے کالے پتھر نے، انہوں ہررا آخر نے، یہ وہ جلے پتھر نے جڑے اگ تو جلے نے۔ حضرت عمر کے زمانے رضی اللہ عنہ کے زمانے وہ اگ اتوں نکلی اور وہ لاوا مدینے والے آیا، تو کسی نے بھیجا ایک بندہ آیا، امیر المومنین وہ لاوا نکل آیا، وہ مدینے والے آ رہا ہے، اچھا وہ تمیم داری جی حضرت اٹھ جا تے دو چار ان چھتر بھی لا، ان ڈنڈے بھی مار، اور ان کا واپس جا انہیں اندر نہ نکلی تو ڈنڈا لے گئے۔ تمیم داری صحابہ دی عجیب شان تھا، عمر دی عجیب شان، ڈنڈا لا کے وہ جو پانی وہ لاوا ہوندا ہے بڑا گہرا قسم دا، بڑا گاڑا ہوندا ہے، تے میری اگ اون دے تے دو چار ماری، ان کا چل واپس چل، لاوا اگے پیا بھجا جاوے تے حضرت پیچھے پیا بھجا تے مورے چلا گیا واپس۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام گئے اور مسجد نبوی کے اندر تو چراغ جلدا ہے، پرانے جو اپنے چراغ جلدے ہیں نا، تیل پاندے رہندے ہیں، ہر مسجد کے اندر ایک چراغ لگا ہوا ہوندا ہے، پہلے زمانے میں اپنی مسجد آئی اتنے دیکھا انہوں نے کہ ایک قندیل لٹک رہی ہے، قندیل اتنے بھی بکتی پئی ہے، اور اتنے لٹک جاندی چھت نال، اندر اندر چھوٹے چھوٹے چراغ نے، تو بڑا خوبصورت جا منظر بن جاتا ہے۔ وہ مسجد نبوی کی نیت نہ لے آئے، تاجر آئے، جب واپس آئے لے آئے، جان تو بعد اثر دی نماز تو بعد انہوں نے لا دیتی چھت، اور فوراً چونکہ مسجد ایک تو نیچی ہے تو اندھیرا فوراً ہو جاتا ہے اندر اندر، مغرب ہوندے مغرب تو پہلے اندھیرا ہو جاتا، انہوں نے انہوں روشن کر دیتا۔ تب پیغمبر اسلام جب حجر مبارک تو نکلے مغرب کے بعد سے، دیکھا کہ عجیب روشنی ہے، مسجد منور ہوئی ہوئی ہے، پوری مسجد پھیلی روشنی، اور اس طرح دیکھا قندیل نو، فرمایا کہ کون لے کے کس نے کیتا ہے؟ کہا کہ تمیم داری نے یہ روشنی کیتی ہے مسجد، فرمایا اللہ تمیم دی قبر نو ایویں روشن کر دے جی اس نے مسجد نو روشن کر دیا کہ سولر نال کی روشن ہونا ہے، مسجد روشن ہونی، مدرسہ روشن ہونا ہے، پھر قبر روشن ہون گی یا نہیں؟ کیسا کام؟ اور 25 سال کہندے نہیں 25 سال ہوندی عمر ہے، 25 سال تک تو چلے گا، اور ایک دن ہی قبر روشن ہو جاوے تو ایک بار روشن ہو جائے بڑا اندھیرا نہیں ہوتا، اللہ ایک بار ہی کر دیں نا، ہوتے لوڈ شیڈنگ تھوڑی ہے گی، ایک بار روشن ہو کے تو ہمیشہ رہتی روشن بند نہیں ہونی۔ حضرت جہانی صاحب نے خود سانو دسیا کہ آ جڑا ساہیوال ہے، ساہیوال کے اندر مولانا عبداللہ صاحب بڑے مشہور بزرگ ہے، اور انہوں نے بھائی ہے مولانا حبیب اللہ صاحب، انہوں نے جڑے والد صاحب آئے وہ بڑے ذاکر شاکر شخص آئے، وہ صحیح والے دفن نے، حضرت فرماندے نے کہ وہ اتنے کوئی ایک اور قبر جو کھٹی حضرت دی قبر دی بالکل نال، وہ دیوار جڑی قبر دی آئی اس طرح وہ دیوار گر گئی کہ جب دیوار گری تو اتنی روشنی آئی کہ پورا قبرستان روشن ہو گیا، ایسی قبر اندر روشن آئی۔ فرمایا اس دن پتہ چلا بھی وہ جڑا بزرگ ہے بابا جی، وہ پتہ نہیں کی اللہ نال انہوں دے لوح آئی کہ انہوں دی قبر، حالانکہ کافی سال بعد یہ واقعہ قصہ پیش آیا، لیکن قبر اینی روشن آئی کہ ان دے اندر دی روشنی پورے قبرستان روشن فرمائے لگے جی 1000 بار کا حضرت فرمایا جی 1000 بار کا بلب ہوگی کوئی لگ گیا۔ میرے دوست یہ تو تصا سولر چندہ دے دے قبرہ روشن کرنے انتظام کر لیا، اگر جنہوں نے ہو رہا جنہوں نے مرنا ہے وہ بھی کرنے کو مرنا سارا نہیں کہ نہیں، بقایا جات حضرت خود وصول کر لیں گے۔ واقع دعوانا اللهم لك الحمد كما انت صلى على محمد وافل بنا كما انت انك انت التقوى والمغفرة ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اعطنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة۔ یا اللہ اس جلسے کو قبول فرما، اجتماع کو قبول فرما، اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے طلبہ طالبات پڑھ رہے ہیں سب کو کامیابیاں نصیب فرما۔ یا اللہ سب کو علم مقبول اور یا اللہ عمل مقبول نصیب فرما۔ یا اللہ سب کو صلاح و تقوی نصیب فرما۔ یا اللہ اس اجتماع میں جتنے بھی دوست اور مائیں بہنیں آئی ہیں یا اللہ سب کے آنے کو قبول فرما، ہم سب کو تو اللہ والا فرما، تیری ذات کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، ہر غیر کو ہمارے دل سے دور فرما۔ یہ تے دوستوں نے تعاون کیا ان کو برکت اور عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو بھی اور جتنے بھی دینی ادارے ہیں ان سب کو یا اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ تمام دینی مدارس، خانقاہیں، دینی مراکز، یا اللہ مساجد
یا اللہ سب کی خوب خوب حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک و ملت کا درد رکھنے والے حکمران نصیب فرما، یا اللہ ہمارے ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کو ظاہری ترقیات سے بھی نواز، باطنی ترقیات سے بھی نواز، یا اللہ ہمارے فقر و فاقے کو، اس ملک کے فقر و فاقے کو دور فرما، یا اللہ اس ملک کو حقیقی معنی میں آزادی نصیب فرما، اور یا اللہ جتنی بھی دینی کام ہو رہے ہیں ان میں خوب ترقیات پیدا فرما، یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ شب برات، یا اللہ لیلۃ البراء آ رہی، یا اللہ آج مغرب کے بعد سے آپ آسمان دنیا پر تشریف لے آئیں گے، یا اللہ اس رات میں ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما، ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما، دراز عمر کے فیصلے فرما، رزق میں فراوانی کے فیصلے فرما، یا اللہ سعادتوں کے فیصلے فرما، یا اللہ ہر حال میں آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری رزق روٹی میں برکتیں پیدا فرما، ہمیں رزق کے جو وسائل دی اس میں خوب یا اللہ برکتیں پیدا فرما، قرضوں کے بوجھ سے محفوظ فرما، اور دوست اور ماں بہن کی جو بھی حاجت اپنے خزانوں سے پوری فرما، اس ادارے کی یا اللہ جتنی بھی حاجات ہیں غیب کے خزانوں سے پوری فرما، اللهم انا نسألك بأنك الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.